السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عبدالرافع قادری، 24 مارچ 2020۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم توکل پہ ہمارا یقین ہے، مگر توکل کے معاملے میں دو احادیث نبوی کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، اونٹ لے کر آئے تھے، مدینے کے باہر سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے اونٹ کے پیر میں رسی باندھوں یا اللہ توکل چھوڑ دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے ایک بنیادی اصول ہے جسے ہم ہر چیز میں عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے پیر میں رسی باندھو، پھر اسے اللہ توکل چھوڑ دو۔ دوسری چیز جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بدر کا واقعہ ہوا تھا، جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے، یاد رکھیے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہجرت کر کے ایک ہی مہینہ ایک سال ہی ہوا تھا، غربت کا بہت عالم تھا، بہت بے سر و سامانی تھی، مگر اللہ کے رسول اس جنگ کے لیے نکلے۔ جو گنی چنی تلواریں تھیں، گنے چنے گھوڑے تھے، گنے چنے اونٹ تھے اور تھوڑا سا سامان تھا، اس کو ہی لے کر نکلے۔ اللہ توکل پہ گھر میں نہیں بیٹھ گئے۔ کیا مسلمان ہے؟ اپنا سامان، اپنی کوشش پوری کی، پھر وہاں جا کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آج اگر یہ تیرے ماننے والے یہ ہار گئے، ختم ہو گئے، تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو ہم دونوں حدیث سے ہمیں جو بات یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پہلے ہمیں اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرنی ہے، اس کے بعد اللہ توکل پہ چھوڑنا ہے۔ آج کووڈ-19 جسے کرونا وائرس ہے، اس کے حکومت سندھ کی طرف سے لاک ڈاؤن کا باقاعدہ تیسرا دن ہے، مگر اس میں بھائی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی اس کو مذاق لے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ مگر بھائی ایسی وبائی امراض کے بارے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں وبا ہے وہاں مت جاؤ، اور اگر وہاں آلریڈی ہو تو باہر مت نکلو۔ اور ایسا ہماری تاریخ میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی ایسی وبائیں پھیلی ہیں تو ائمہ نے، حکومتوں نے لوگوں کو لاک ڈاؤن کیا ہے۔ تو سندھ میں جو لاک ڈاؤن ہے اس پہ پلیز میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس پہ سختی سے عمل کریں، بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہاتھ صابن سے باقاعدگی سے دھوئیں، اپنے منہ کو دھوئیں، صبح دھوپ میں ضرور بیٹھیں، صبح ضرور بیٹھیں، مصافحہ نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں، اپنے چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں ابھی چند دن کے لیے، آپس میں بھی فاصلہ رکھیں۔ یاد رکھیے کرنسی نوٹس بھی ایک اہم ذریعہ ہے وائرس پھیلنے کا، تو بازار سے اگر آپ نے خریداری کی ہے تو کرنسی نوٹ پہ بھی تھوڑا سا اسپرے کر دیجئے۔ سمپل اسپرے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے بھائی کہ ایک پانی کی بوتل میں تھوڑا سا ڈیٹول ڈال دیجئے، ملا دیجئے اور اس کو اسپرے کرنا شروع کیجئے اپنے گھر کے دروازوں میں، ہینڈلز پہ، سب چیزوں پہ، جہاں آپ کا ہاتھ لگتا رہتا ہے وہاں پہ اسپرے کرتے رہیے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ، یہ تو ہم اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، مگر ویسے تو مسلمان ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، رحمۃ اللہ عالمین ہیں، تو ہمیں پوری امت کا، پوری دنیا کا خیال رکھنا ہے۔ معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جن کی آمدنی بہت کم ہے، بہت تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے، لوگ ٹھیلے لگاتے ہیں، چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں، ان کی آمدنی کم ہوتی ہے۔ سڑکوں پہ آپ نے مزدوروں کو بیٹھا دیکھا ہوگا جو ہتھوڑی، چھینی، برش لے کے بیٹھتے ہیں تاکہ آپ ان سے کام کروائیں اور ان کو پیسے دیں۔ گزشتہ 15-20 سال سے ہو یہ رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کی آمدنیاں بہت کم ہو رہی ہیں، اور شاید ایک آدھ ہفتے میں اب ان کے گھر میں کوئی غذائی اشیاء بھی نہ بچے۔ ایک اور بات اور بھی یاد رکھیے کہ اس پینک سچویشن کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو آمدنی پہلے اگر وہ جس طریقے سے بھی اپنے گھر کو چلاتے تھے اب وہ نہیں چل پا رہا ہے۔ تو آپ سب کے لیے اگر آپ بہتر ہم کو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم آپس میں پیسے جمع کریں، جتنے بھی ہماری استطاعت ہو لوگوں کو بتائیں، اور پیسے جمع کر کے ان لوگوں کے لیے غذائی اجناس کے پیکٹس بنا کے دے دیں۔ اس پیکٹ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ بیسک پیکٹ بنائیں جس میں آٹا ڈالیں، چاول ڈالیں۔ اب آج کل ممکن ہے کہ آٹا آپ کو نہ ملے کیونکہ لوگوں نے بہت سارا جمع کر لیا ہے، لوگوں نے اپریل کے لیے بھی آٹا لے لیا اور خوف میں مئی کے لیے بھی آٹا لے لیا، تو بازار میں آٹا کہاں ہے؟ تو آٹے کی جگہ بیسک اسٹیبل فوڈ چاول موجود ہے، وہ ڈال دیجئے۔ بہت سے لوگ عام طور پر چاول نہیں کھاتے بھائی، مگر جب کچھ اویلیبل نہیں ہے تو چاول ہی کھایا جائے گا۔ دالیں رکھی ہیں، اس کے اندر 1 یا 2 دالیں ضرور ڈالیے۔ نمک مرچ کی ضرورت ہے، نمک مرچ خالی منہ کے مزے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ گھی اور تیل کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ایک اہم چیز بنیادی ضرورت ہے وہ صابن ہے، کیونکہ بار بار ہاتھ دھوتے رہنا ہے، کیونکہ جراثیم ہمارے چہرے ہاتھ پہ جو لگتے ہیں تو دھلنے سے یہ جراثیم بنیادی طور پہ چکنائی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جلد چکنائی سے بعض ڈاکٹرز نے بتایا، تو آپ صابن لیں گے تو وہ دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پانی پیتے رہیے، نیم گرم پانی پیجیے، ٹھنڈا پانی تو ویسے بھی اکثر ڈاکٹر حکیم سختی سے منع کرتے ہیں، تو ٹھنڈا پانی نہ پیجیے بھائی۔
سادہ پانی پیجیے، نیم گرم پانی پیجیے گا۔ غریبوں کو ڈالنے کے لیے آپ آلو اور پیاز بھی ضرور رکھیے تاکہ تھوڑا سا سالن بنا سکیں۔ دیکھیں یہ جو پیکٹس ہیں یہ 1200 سے لے کے 5000 تک کے 10,000 تک کے ایک خاندان کا پیکٹ بن سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی چیزیں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ 1200 کا پیکٹ بھی بنا رہے ہیں تو بنائیے، کچھ نہ کچھ تو چل ہی جائے گا ان کے گھر میں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک آسانی کرے گا۔ میں پھر آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ہاتھ باقاعدہ دھوتے رہیں، فاصلہ رکھیں، بلا ضرورت باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت سے آپ نماز پڑھتے ہیں، علماء سے بات کیجیے، جماعت تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، خاندان میں جب لوگ سب ساتھ ہیں تو بیٹھیے، باتیں کیجیے، جماعت سے نمازیں پڑھیے، دعا کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بلا سے، وبا سے ہم سب کو، پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو نجات دلائے، آمین۔